بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 7 کے سوشل اسٹڈی کے جو آن لائن لیکچر تھے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد رہے کہ جتنے بھی لیکچرز ہم نے دیے تھے تو اس سے ہم نے آپ کے لیے ایک ہوم اسائنمنٹ کی سمری تیار کی ہے۔ یہ ہوم اسائنمنٹ جو ہے یہ آپ کا ایک ٹیسٹ اسکیجول ہے جس کو آپ سختی سے فالو کریں گے۔ ہم آپ کو جو کنٹینٹس دینے جا رہے ہیں اس کو بغور سننا ہے اور آپ نے اس کو خوش خط لکھنا ہے، کیونکہ جب 15 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی دوبارہ اسکول کھلے گا اور آپ لوگ حاضر ہوں گے تو اس کنٹینٹس میں جو ہم آپ کو ابھی دینے جا رہے ہیں اس میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو بغور سنیں اور میمورائز بھی کر لیں، کیونکہ یہ پھر آپ کو ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ آسانی فراہم کرے گا۔ فرسٹ آف آل آپ کا جو سیکشن ہوتا ہے تو وہ MCQs کا ہوتا ہے، یعنی ملٹیپل چوائس کویسچنز۔ یہ سیکشن جو ہے اس میں ہم نے آپ کے تمام لیسن سے 30 MCQs جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل یہاں پہ لکھا ہے کہ چوز دا کریکٹ آپشن، اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چوز دا کریکٹ آپشن، صحیح جواب کا جو ہے آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ فرسٹ میں 2-3 آپ کو سیمپل کے طور پہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، پھر آپ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ سارے فالو کرنے ہیں۔ دا ماؤتھ آف والکینو از کالڈ، تو فرسٹ ہم نے لکھا ہے اے آپشن چیمبر، سیکنڈ آپشن ہے کالڈیرا، تھرڈ آپشن ہے وینٹ اور لاسٹ آپشن ہے کریٹر۔ اس میں سے کریکٹ آنسر کو آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے بلینک میں اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ہے بریک ڈاؤن آف راکس انٹو اسمالر فریگمنٹس از کالڈ۔ فرسٹ ہے ڈسنٹیگریشن، بی ہے ویدرنگ، سی ہے ڈویژن اور ڈی ہے ڈسپرجن۔ تو اس میں بھی کریکٹ آپشن کا آپ نے انتخاب کرنا ہے اور اس کو بلینک میں لگانا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ تمام جو 30 MCQs کے اسی طریقے سے آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے۔ یہاں پہ پہلے پیج پر 6 MCQs دیے گئے تھے، پھر دوسرے پہ جو ہے وہ 14 تک ہے۔ یہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہیں، کنٹینیوس ہے۔ آپ اس میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں گے اور بلینک میں لکھیں گے اور پھر اس کو یاد بھی کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ 3rd پیج پر ہم 23 تک پہنچ چکے ہیں اور 4th پیج پر ہمارا جو لاسٹ MCQ ہے 30، پاکستان's coal reserves meet only، کتنا % جو ہے وہ پاکستان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے کوئلے سے؟ 10% ہے، 11 ہے، 12 ہے، 13 ہے۔ اس میں آپ نے صحیح جواب کا انتخاب کر کے اس کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد شارٹ کویسچن کا حصہ ہے، تو شارٹ کویسچن میں ہم نے آپ کو 20 شارٹ کویسچنز جو ہے وہ لسٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہم نے ان تمام لیسن سے جو ہے وہ ڈیرائیو کیے ہوئے ہیں جو ہم نے آپ کو پڑھائے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل یور فرسٹ شارٹ کویسچن از ڈیفائن ڈینوٹیشن۔ تو ڈینوٹیشن کے بارے میں آپ نے بریف جو ہے وہ لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے نیچے جاتے ہوئے دی لوکیشن آف اوزون لیئر ان دی ایٹماسفیئر، کے ایٹماسفیئر میں اوزون کا جو تہ ہے وہ کہاں پہ واقع ہے۔ وٹ آر آئسوتھرمز، آئسوتھرمز کیا ہے۔ وٹ آر ایسٹرلائز، ایسٹرلائز کیا ہے۔ وٹ از مائننگ، مائننگ کیا ہے۔ اسی طریقے سے شارٹ کویسچن کے آپ نے مختصر سے جوابات جو ہے وہ لکھنے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا پیج ہے۔ فرسٹ کویسچن اس پہ ہے وٹ از کنڈکشن، کے کنڈکشن کیا ہے، اور لاسٹ اس پہ ہے وٹ از سولر پاور، کے شمسی توانائی جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد لانگ کویسچن کا حصہ ہے اور لانگ کویسچن میں ہم نے آپ کو 10 لانگ کویسچن دیے ہوئے ہیں جس کا آپ نے تفصیلی جوابات جو ہے وہ لکھنے ہیں۔ تو اس میں فرسٹ جو ہے آنسر دا فالوئنگ کویسچن ان ڈیٹیل، تو یہ جو ہم نے نیچے آپ کو کویسچنز دیے ہوئے ہیں اس کا آپ نے ڈیٹیل میں جواب دینا ہے۔ ایکسپلین دا کازز آف ارتھکویک، یہ زلزلے کے جو وجوہات ہے وہ بیان کرنے ہیں۔ واٹ آر پارٹس، پارٹس کیا ہے، دراڑیں کیا ہے۔ آلسو ڈسکرائب دیئر ٹائپس، اور اس کے اقسام کے بارے میں یا اس کے کس کائنڈس کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے۔ پھر ڈسکرائب سگنیفیکنس آف دا گیسز آف ایٹماسفیئر، جو ایٹماسفیئر میں گیسز موجود ہے تو اس کی افادیت کیا ہے، وہ کیوں اہم ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر لاسٹ کویسچن جو ہے آپ کا ہے ایکسپلین دا سرکم پیسیفک بیلٹ اور دا رنگ آف فائر، جو کہ بحر الکاہل کا آتشی حلقہ ہے جس کو سرکم پیسیفک بیلٹ اور رنگ آف فائر کہتے ہیں، اس کا تفصیل سے جو ہے آپ نے جواب لکھنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ یہ ہوم ورک جو ہے ان تمام کنٹینٹ سے ہم نے بنایا ہوا ہے جو آن لائن لیکچرز میں ہم نے آپ کو ہوم اسائنمنٹ کے طور پر دیا تھا۔
اس میں MCQs کا پارٹ جو ہے ہم نے آپ کے استعداد کار کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ شامل کیا ہوا ہے. آپ نے ان تمام کنٹینٹس کو بالکل صحیح طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور صاف اور خوش خط لکھنا بھی ہے، کیونکہ 15 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی جب اسکول آپ آئیں گے تو اس میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور اس ٹیسٹ کے بنیاد پر آپ کے پرفارمنس کا جائزہ لیا جائے گا. تو اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر 15 ستمبر کو اسکول میں ملاقات ہوگی. والسلام.